صبح کے 9 بج رہے تھے، وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ حرین ابھی بھی سوئی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے جگانے لگا۔ حرین، حرین اٹھو۔ ضامن کی 2-3 بار آواز دینے پر بھی جب حرین نہ اٹھی تو وہ اس کے قریب جا کر اسے جگانے لگا، لیکن حرین پھر بھی نہ اٹھی۔ اب ضامن کو حرین کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے حرین کی نبض چیک کی، وہ بہت سلو چل رہی تھی۔ ضامن کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے فوراً سے الماری میں سے ایک چادر نکالی، حرین کے اوپر لپیٹی۔ موبائل، والیٹ اور گاڑی کی کیز پاکٹ میں رکھ کر اس نے حرین کو اپنے بازو میں بھر کر نیچے لے آیا۔ حرین کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر ضامن نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاسپٹل پہنچ کر حرین کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا گیا، جبکہ ضامن بہر بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی تو ضامن نے ڈاکٹر کی جانب گیا۔ کیسی ہے میری بیوی؟ ضامن کی آواز میں بے چینی تھی۔ ہم ان کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کر سکتے، ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے۔ آپ پولیس کو بلائیں، نہیں تو ہم خود بلا لیں گے، کیونکہ یہ پولیس کیس ہے، ڈاکٹر نے تلخی سے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ضامن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ پیشنٹ پر شدید تشدد کیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ وہ پریگننٹ ہے، ان کو مارا پیٹا گیا۔ ہاں تو اس کو جا کر دیکھیں، علاج کریں اس کا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتا وہ پھر سے گویا ہوا۔ پہلے مارتے ہیں، پھر ہاسپٹل آ کر ہاسپٹل والوں پر اپنی دولت کا دھونس جماتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پولیس کو نہیں بلائیں گے تو ہم ہی کال کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جانے لگے، لیکن ضامن کی بات پر رک گئی۔ نے ایس پی ضامن علی، اب میری بیوی کا ٹریٹمنٹ شروع کرو گی یا میں تم سمیت پورے ہاسپٹل کا علاج کروں؟ ڈاکٹر کی باتیں سن کر ضامن کو غصہ آ گیا۔ ایک تو اسے حرین کی فکر ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر بس بولے جا رہی تھی، اس لیے ضامن نے اپنا والیٹ نکال کر اپنا کارڈ دکھایا اور سختی سے وارن کیا، جبکہ ضامن کی وارننگ سن کر ڈاکٹر گھبرا گئی اور الٹے قدموں سے واپس چلی گئی۔ ڈاکٹر کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، ابھی تک حرین کی حالت تشویشناک تھی۔ ضامن پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ضامن جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ اب ان کی حالت کچھ بہتر ہے، لیکن کیا؟ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑی تو ضامن نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن ان کا مسکیریج ہو گیا ہے، وہ کافی ویک ہیں، اس لیے آگے ان کا خیال رکھیے گا، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، آپ کل ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ابھی اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ضامن نے تو بس اتنا سنا کہ اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ پاس پڑی کرسی کا سہارا لے کر وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر بغیر حرین کو ملے ہاسپٹل سے چلا گیا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ حالت ابھی بھی اس کی رف سی تھی۔ ٹراؤزر پر شرٹ پہنے، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ حرین ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ضامن دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت سفید اور گلابی چہرے پر معصومیت کے ساتھ اذیت بھی تھی۔ ہونٹ پر زخم تھا، جبکہ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان تھے۔ ضامن کو آج وہ کافی بیمار اور کمزور لگی۔ ضامن نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا، پھر اس نے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ کو تھاما اور اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر آرام سے حرین کے ہاتھ سے ڈرپ نکال دی۔ آہستہ سے حرین کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور اسے لے کر ہاسپٹل سے چلا گیا۔ راستے میں ایک دو نرس نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ضامن کی آنکھوں کی وحشت سے خوفزدہ ہو کر اس کے قریب نہ آئے۔ اسے حویلی لا کر وہ اس نے کمرے میں لایا اور حرین کو بیڈ پر لٹایا، اور خود بھی اس کے قریب لیٹ کر اس نے حرین کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنے سینے سے لگایا، اس کی کمر سے لانے لگا، جس پر کل اس نے بے دردی سے کئی بار بیلٹ سے مارا تھا۔ مجھے افسوس ہے حرین تمہاری قسمت پر کہ تم نے میرے جیسے پتھر دل سے محبت کی، اور مجھ جیسا وحشی تمہارا شوہر ہے۔ تمہاری یہ خوبصورتی بھی میرا دل نہیں پگھلا سکی۔ ہاں میں جانتا ہوں حرین، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے تمہاری آنکھوں میں بے پناہ محبت دیکھی ہے اپنے لیے۔ میرے اتنے ظلم کے بعد بھی تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ بہت محبت کرتی ہو۔ حرین، جب مجھے پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو جانتی ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، لیکن مجھ سے میری خوشی چھن گئی۔ میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ وہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کی سزا مجھے مل گئی۔ مجھے میری ہر غلطی کا اور گناہ کا احساس ہے حرین۔ آج تمہاری روح اور جسم پر جتنے بھی زخم ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں، لیکن میں کیا کروں حرین، میں دوہری اذیت سے گزر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یار کہ سب کچھ بھول کر تمہارے ساتھ ایک نارمل لائف سپینڈ کروں، لیکن جب بھی آپی کو دیکھتا ہوں مجھے پھر سے وہیں جا کھڑا ہوتا ہوں جہاں بے حد اذیت ہے، وہ اذیت جس نے مجھے جانور سے بھی بدتر بنا دی۔ جانتی ہو کل میں کہاں گیا تھا؟ میں ہاسپٹل گیا تھا، جہاں میری بہن زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری اتنی صابر بہن کیسے قدم اٹھا سکتی ہے؟
ये सोच आते ही मेरे दिमाग के नसें फटनी है। मेरी बहन ने हर जुल्म बर्दाश्त किया हुरैन, हर जुल्म। ज्यादती हुई उनके साथ, फिर उसी बगारत के साथ निकाह हो गया और फिर दिन रात उन्होंने सब्र से वक्त गुजारा। जानती हूँ, मैं 15 साल का था। उस वक्त से अपनी बेकसूर बहन को जुल्म और अजियत सहते हुए देख रहा। मेरा बस जलता तो उस घटिया आदमी को उसी वक्त उसके बाप की तरह तड़पा तड़पा कर मार देता, लेकिन आप ही ने अपनी कसम देकर रोक रखा था। कल उस घटिया आदमी ने आप ही से उनके जीने की वजह उनका बेटा छीन लिया। हुरैन, वो मर रही थी। मैं नहीं देख सका उन्हें उस अजियत में। उनसे वादा करके आया था कि उनके बेटे को लेकर आऊँगा। हुरैन, मैं 12 साल से अजियत से गुजरा हूँ, जिसने मुझे वहशी हैवान बना दिया। मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने में तुम्हारा बाप बराबर का कसूरवार है। मुझे न इजाज़ से उम्मीद थी, न आसिम से, लेकिन सलमान, वो तो हमारा खून था। उनकी एक गलती की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ जिंदा लाश बन गई, मैं वहशी बन गया, पत्थर दिल बन गया। 12 साल हुरैन, ये कम अरसा नहीं है। 12 साल में अपनी बहन को सिसकते हुए देखा है, अपनी माँ को रोते देखा है। 12 साल से मैं अपने आप से जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आज थक गया हूँ। आज औलाद के दुख ने मुझे थका दिया। हुरैन को अपने सीने से लगाए वो बहुत टूटे हुए लहजे में बातें कर रहा था, जबकि आंखें उसकी शदीद सुर्ख थीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हुरैन के माथे और गालों को चूमता। मोबाइल की रिंगटोन से वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हेलो, हाँ अली, सब ठीक है? नज़र हुरैन के चेहरे पर रखे हुए उसने फ़ोन कान से लगाया गया हुआ, जबकि चेहरे पर सख्ती तर आई। अच्छा, तुम आप ही का ख्याल रखो, उनको बोलो परेशान ना हो, मैं हानि को लेकर ही आऊँगा। दूसरी तरफ की बात सुनने के लिए वो खामोश हुआ। हाँ, तुम अहमद के साथ मिलकर आसिम के सारे काले करतूत खोलो, सारे अफेयर्स और जिन जिन बेकसूर लड़कियों को उसने अपनी हवस का निशाना बनाया और जितने बिजनेस में उसने फ्रॉड किए, सबके केस खोल दो। वो आदमी मुझे 1 हफ्ते में जेल के अंदर चाहिए, क्योंकि वो जेल में जाएगा तो हनी आपी के पास आ सकेगा। आवाज़ धीमी थी, लेकिन लहजे में वार्निंग थी। हाँ ओके, मैं बस आता हूँ कुछ देर में। ये कहकर जामिन ने कॉल काट दी और मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। फिर काफ़ी देर हुरैन को अपने सीने से लगाए आंखें बंद करके लेटा रहा। कुछ लम्हों बाद उसने आंखें खोली। मेरी जान, अपना ख्याल रखना, गेट वेल सून। ये कहकर जामिन हुरैन से दूर हुआ, झुककर उसका माथा चूमा। फिर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। जब कुछ देर बाद वापस आया तो ब्लैक पैंट के ऊपर वाइट शर्ट पहने हुए था। फिर अलमारी से ब्लैक जैकेट निकाल कर पहनी। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। कुछ देर पहले वाली नरमी अब उसके चेहरे पर कहीं नहीं थी। कुछ ज़रूरी पेपर्स, वॉलेट, रिवॉल्वर, मोबाइल और गाड़ी की चाबियां लेकर वो बिल्कुल तैयार था। हुरैन पर एक नज़र डालता वो कमरे से निकला और पाकीज़ा शाह के कमरे का रुख किया। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। जामिन जब उनके कमरे पर पहुंचा तो वो सो रही थी। अदब से उनके हाथों पर बोसा देकर वो बाहर निकला। अब उसका रुख अम्मा के कमरे की तरफ था। दरवाजे पर दस्तक दी तो अम्मा बाहर आई। जामिन ने उनको हुरैन की तबीयत का बताया। आप उसका ख्याल रखिएगा और दवाई टाइम पे दीजिएगा। हर वक्त उसके पास रहना है आपने अम्मा। अगर मामा या हुरैन मेरे बारे में पूछें तो कहिएगा 1-2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर जामिन हवेली से चला गया, जबकि अम्मा को हुरैन का सुनकर बेहद दुख हुआ। सोना रब अपना करम करे उस बच्ची पे। ये दिन में कहती हूँ वो भी कमरे में चली गई।